وہ پورے کا پورا مکان کی ڈیزائننگ، اس کی شکل صورت بتائیے اس کے ذہن میں، اس کے علم کی روشنی میں آ جاتی ہے یا نہیں آتی؟ پہلے وہ اپنے ذہن میں بناتا ہے، اس کے بعد اپنا قلم لے کر وہ کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ اور لکیریں پیمائش کے مطابق لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو 10 مرلے کا پلاٹ دیکھنے کے بعد اور آپ سے چند سوالات کر کے کہ آپ کس طرح کا مکان چاہتے ہیں، اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، کیسی کیسی شکل صورت، آپ کو کون سا ڈیزائن پسند ہے، یہ بنیادی چند سوالات کر کے وہ پھر اپنے ذہن میں نقشہ بناتا ہے۔ وہ جو قلم کے ذریعے، پینسل کے ذریعے اس نے کچی لکیریں لگائیں کاغذ پر، ان لکیروں سے پہلے جو اپنے ذہن میں چند منظروں پر مشتمل آپ کا مکان ذہن میں بناتا ہے نا، اسی کو وجود ذہنی کہتے ہیں، اسی کو ہمارے فلسفی اور صوفیہ محققین آیان ثابتہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہو، یہ ساری کائنات ایک ایسا مرحلہ گزر چکا ہے جس میں صرف اللہ کی ذات تھی، صرف اللہ پاک کی مبارک صفات تھی۔ بخاری پہلی جلد کتاب الخلق میں حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء معہ، یقینی طور پر ایک ایسا مرحلہ گزر چکا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ پاک کی مبارک ذات تھی، اللہ پاک کی مبارک صفات تھیں، اور اس کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی۔ یہ تمام عالم خلق اس وقت پیدا ہوا، وجود میں آیا جب خالق کریم نے اس کو پیدا اور ظاہر فرمایا۔ میرے دوستو، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام تو بھی روح و جسم کے درمیان آیان ثابتہ کی صورت میں تھے، وجود ذہنی اور وجود علمی کی صورت میں تھے۔ فرمایا نہ ان کی عالم ارواح میں روح مقدسہ موجود ہوئی تھی، نہ عالم اجسام میں ان کے جسم مبارک کا پہلا ذرہ جلوہ گر فرمایا گیا تھا۔ کنت نبیًا، میں اس سے بھی بہت پہلے عالم خارج میں جلوہ گر تھا، اور اللہ نے عملی طور پر مجھے نبوت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فیضان نبوت، چونکہ خالق کریم اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، جیسے جیسے عالمین وجود میں آ رہے تھے، رب کریم کی طرف سے ہر فیض بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے اور ذریعے سے پہنچ رہا تھا، تو عالم ارواح کے اندر بھی جتنی روحیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے قرب میں ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب، اجازت ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے عالم ارواح میں جو سب سے زیادہ مبارک روحیں قریب تھی، وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحیں، محبوب کریم علیہ السلام کا خاندان مقدس، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری آل طیب، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار کی ہم جمہور علیہ السلام کے ہاں 3 قسمیں، اہل بیت سکونت، یہ سکنا جو محبوب کے گھر میں آپ کی عزت و غیرت جلوہ گر ہیں، حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ دوسری ہیں اہل بیت ولادت، وہ محبوب کریم علیہ السلام کے تینوں مقدس نورانی صاحبزادگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، چاروں مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور محبوب علیہ السلام کی 7 نورانی اولادوں میں افضل ترین ہستی حضور سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی قیامت تک آنے والی اولاد امجاد، حسنی سادات کرام، حسینی سادات کرام، یہ تمام کی تمام ہستیاں اہل بیت ولادت میں ہیں۔ اور تیسری قسم اہل بیت اطہار کی، اہل بیت نسب ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیاوی مبارک میں محبوب علیہ السلام کے جتنے اہل ایمان پیارے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں، وہ اور ان کی جتنی اہل ایمان اولادیں قیامت تک جلوہ گر ہیں، جانی بنی ہاشم، یہ تمام کے تمام اہل بیت نسب ہیں۔ تو اہل بیت سکونت، اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب، اور ہم اہل سنت کا مذہب ہے کہ اہل بیت سکونت ہوں یا اہل بیت ولادت ہوں یا اہل بیت نسب ہوں،
ان تینوں قسموں میں افضل ترین اہل بیت اطہار محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت ولادت ہیں، یعنی آپ کی آل طیب اور آپ کی اولاد امجاد ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عالم ارواح میں جبکہ روح مقدسہ، چونکہ روح کے معاملات ایسے ہیں، بہت سارے کاموں کے لیے روح کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بے شمار ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ روح اس وقت تک سر انجام نہیں دے سکتی جب تک اس کو جسم نہ عطا کر دیا جائے۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کی روح مقدسہ کو جلوہ گر فرما کر اللہ پاک نے مقام نبوت سے سرفراز فرما دیا، اس وقت آگ، مٹی، ہوا، پانی، بشریت اور نہ ہی بشریت کی بنیاد اور جوہر کا کوئی وجود تھا۔ لہٰذا اللہ پاک نے جیسے عالم امر میں سب سے پہلے روح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جلوہ گر فرمایا، تو روح مبارکہ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے چونکہ جسم کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے عالم خلق میں سب سے پہلے بے مثل و بے مثال اعلیٰ ترین نور مقدس پیدا فرما کر وہ محبوب علیہ السلام کو بطور جسم عطا فرما دیا۔ اس نور مقدس کے اندر روح محبوب جلوہ گر ہو گئی، اور اس طریقے سے صفت نبوت کے ساتھ متصف ہو کر جو عالمین پیدا ہوتے جا رہے ہیں، محبوب کا فیض عطا اور فیض نبوت اور رسالت جاری و ساری ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عالم ارواح میں تمام رسولان اعظام، انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحیں، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ارواح مقدسات، آپ کے پیارے اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی اولیاء اللہ الکاملین ہیں، وہ چاہے صدیقین میں ہیں، شہداء یا صالحین میں، ان کی روحوں کو سب سے زیادہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا عالم ارواح میں قرب حاصل تھا۔ اور جو ہستیاں اللہ کی مراد ہوتی ہیں ان کی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ ان کی عالم دنیا میں ولادت بعد میں ہوتی ہے اور ان کی بشارتوں کا سلسلہ پہلے دنیا میں جاری ہو جاتا ہے، جن کو ہم مادر زاد ولی بھی کہتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جتنے کاملین کی ارواح تھی، چونکہ ان کی عالم ارواح میں جان پہچان تھی، ان کے قوائے عقلی، قوا لفظ جو ہے یہ عربی میں قوتن کی جمع ہے، ان کی عقلی قوتیں، ان کی باطنی قوتیں، روحانی قوتیں ہمارے قوائے روحانی اور عقلیہ سے بہت اعلیٰ اور برتر ہیں۔ لہٰذا ان کو جتنے بھی عالم ارواح کے واقعات ہیں وہ بالکل ازبر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجدد دوران عالم ربانی، عارف یزدانی حضرت سیدنا قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب چشتی گولڈوی غریب نواز قدس سر العزیز، آپ فرماتے ہیں کن فیکون تک کل دی گل ہے، اسا پہلے دی پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جد دتی آئی میم گواہی، اجے تئی میں نو او پہ دستے بیلے بوٹے کاہی، تو چونکہ اہل حقائق سر دل بران در حدیث دیگران، تو انہوں نے اپنے اسرار بیان کرنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ زبان اور الفاظ کی تو محتاجی ہے، تو پھر حضرات صوفیاء کرام اور اہل حقائق کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ الفاظ ہم لوگوں کے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے رازوں کو بیان فرما رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے رازوں کو رازدار ہی سمجھتا ہے۔ کی کو حال سنا ماں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا، تو وہ محرم راز اور کوئی ایسا صاحب دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ جو اجے تائیں مینوں او پہ دستے بیلے بوٹے کاہیں، تو چونکہ ہم عام لوگ بیل بوٹے کاہیں اور ان چیزوں سے سمجھتے ہیں، اب الفاظ یہی ہوتے ہیں، لیکن عالم ارواح اور عالم ابتدا کی دیگر جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے انہوں نے پھول، بیل، بوٹا، یہ الگ الگ ان کی اصطلاحات ہیں، ٹرم ہیں، ٹرمنولوجیز ہیں، ان کی اصطلاحات اور الفاظ ہیں۔ الفاظ ہمارے والے ہوتے ہیں لیکن معانی ہمارے والے نہیں ہوتے، اس لیے کہا گیا ہے کہ اجساد الصوفیاء سمن قاتلن، کہ جو صوفیاء کرام کے مبارک امور و معاملات اور اجسام ہیں یہ عام لوگوں کے لیے زہر قاتل ہیں،
اگر ان کے بارے میں بات کرنی ہو تو ادب والی تو کر دیا کرو، محبت والی تو کر دیا کرو، عقیدت اور پیار اور انس والی کر دیا کرو، لیکن کسی صوفی کے اوپر انگلی اٹھانے میں جلدی نہ کیا کرو۔ باقیوں کی غیبتوں کا معاملہ اور ہے، ان اہل حقائق کے معاملات اور ہیں۔ وہ اہل حقائق ولی را ولی میں شناست، عام لوگوں کی ان کے الفاظ اور معنی تک رسائی نہیں، ان کے حقائق تک کیسے رسائی ہو۔ الغرض میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی قدس سر النورانی بھی وہ پاکیزہ بارگاہ ہیں جن کا مقام دنیا میں قرب الہی میں مقام صدیقیت